اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، کیمبرج انٹرنیشنل سائنس کالج کی آن لائن کلاسز میں آپ کو خوش آمدید۔ آج ہم نے کلاس 6 کا لیکچر کرنا ہے اور اس میں ہم نے عربوں کے سندھ پر حملے کے اثرات آج پڑھنے ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے عربوں کے سندھ پر حملے کی وجوہات کو دیکھا کہ عربوں نے سندھ پر حملہ کیوں کیا۔ آپ کو میں نے بتایا تھا ایک جو مسئلہ ہوا تھا، سعید بن اسلم جو گورنر تھا اس کا قتل ہوا اور اس پر حجاج بن یوسف کے کہنے کے باوجود قاتل تھا اس کو جو ہے وہ پکڑا نہیں گیا بلکہ اس کو پناہ دے دی گئی۔ اس کے بعد عربوں کا جو سامان آ رہا تھا سری لنکا سے، حجاج بن یوسف کے لیے تحفے تحائف بھی تھے، تو اس بحری جہاز کو سمندری ڈاکو نے لوٹ لیا اور جب ان کو کہا گیا کہ ان کو سزائیں دیں اور تو انہوں نے کہا کہ ہمارے وہ قابو میں نہیں ہیں، عورتوں اور بچوں ان کو بھی گرفتار کر لیا گیا تھا، یرغمال بنا لیا گیا تھا، ٹھیک ہے جی، اور سامان لوٹ لیا گیا تھا۔ تو اس پر جو ہے وہ بہت زیادہ غصہ آیا حجاج بن یوسف کو، تو انہوں نے اپنے داماد اور اپنے بھتیجے یعنی محمد بن قاسم کو جو ہے وہ سندھ میں جانے کا حکم دیا اور کہا کہ جا کے راجہ طاہر کے ساتھ جو ہے وہ مقابلہ کرو، اور اس کو کچھ ہدایات دیں جن پر عمل کرتے ہوئے محمد بن قاسم کامیاب رہا۔ اب سندھ پر اس نے جو ہے وہ فتح سندھ کو کر لیا، اور سندھ کو جو فتح کیا تھا وہ کیا تھا 712 میں۔ سندھ کی فتح جو ہے وہ کب ہوئی ہے؟ سندھ کو جو فتح کیا محمد بن قاسم نے 712 میں، محمد بن قاسم۔ اب یہاں پہ جب قبضہ ہو گیا محمد بن قاسم کا، یہ ان کے انڈر جو ہے وہ ایریا آ گیا، اب سندھ کے اوپر اثرات کیا ہوئے؟ ٹھیک ہے جی، سب سے پہلے ہم نے یہ چیز دیکھنی ہے۔ تو سندھ میں سندھ پر حملہ کے جو اثرات ہیں، وہ سب سے پہلی چیز کہ یہاں پہ ہندوؤں کا جو سسٹم تھا، ٹھیک ہے جی، ہندوؤں کی اجارہ داری، اور اس میں کیا چیز تھی؟ ذات پات، جو کہ ایک بہت ہی نیچ حرکت تھی ان لوگوں کی کہ برامن، کھشتری اور ویش اور شودر جو ہے وہ ذات پات کا نظام جو ہے وہ یہاں پہ رائج تھا۔ اب یہاں پہ لوگ تنگ تھے اور ان کی محمد بن قاسم جب یہاں پہ آئے، ان کا جو اخلاق تھا، رواداری تھی، انسان دوست پالیسی تھی، اس کو دیکھتے ہوئے جب یہاں پہ محمد بن قاسم آئے تو سندھ کے لوگوں نے محمد بن قاسم کو خوش آمدید کہا۔ کیا کہا جی؟ انہوں نے کہا کہ اچھی بات ہے، آپ یہاں پہ آئیں، آپ کی آمد جو ہے وہ خوش آئند ہونی چاہیے، آپ یہاں پہ بے شک آئیں۔ اور ان کی جو یہاں پہ جب انہوں نے سندھ پر قبضہ کر لیا، سندھ پر اب حکومت کرنے لگے، تو انہوں نے محمد بن قاسم نے یہاں پہ جو چیزیں رائج کیں وہ ایک انصاف اور عدل کا بول بالا، ٹھیک ہے جی۔ یہاں پہ جو سب سے پہلی چیز اس نے دیکھی کہ یہاں پہ ذات پات کا سسٹم ہے، کسی کو انصاف نہیں ملتا، مساوات کا سسٹم نہیں ہے، تو اس کو ختم کرنا ہے، جو اسلامک سسٹم ہے اس کو لے کے آنا ہے، انصاف اور عدل کا نظام قائم کرنا ہے۔ تو سب سے پہلا جو پوائنٹ تھا انہوں نے اس پہ کام کیا، اور کیا ہوا کہ لوگ اس کے گرویدہ ہو گئے، لوگ اس کو چاہنے لگے۔ لوگوں نے کہا کہ یہ ایسا شخص آیا ہے جو ہماری جو کمزوریاں تھیں، ہم جو بول نہیں سکتے تھے ہم اپنے حق کے لیے، بلکہ یہاں پہ ہم ایک کمزور حیثیت رکھتے تھے، تو آج اس شخص کی بدولت ہمیں انصاف اور عدل ملے گا۔ لوگ اسے چاہنے لگے، اس سے پیار کرنے لگے، اور کیا ہوا کہ یہاں پہ اس کا رد عمل جو آیا وہ ہندو متاثر ہوئی،
ہندو کیا ہوئی ہے؟ بہت زیادہ متاثر ہوئی ہے، اور نچلی ذات والے جو لوگ تھے، کھشتری اور ویش جو تھے، انہوں نے جو ویش سب سے جو کم تر اور نیچ ذات سمجھی جاتی تھی وہ شودر کی تھی، تو انہوں نے کیا کہ نچلی ذات والوں نے اخلاق اور رواداری محمد بن قاسم کے اور اس کے ساتھیوں کے اخلاق اور رواداری کو جب دیکھا تو انہوں نے کیا کیا؟ اسلام قبول کر لیا۔ ٹھیک ہے جی، جو نچلی ذاتیں تھیں انہوں نے وفاداری اور اخلاق کو دیکھتے ہوئے، اسلام کے اصولوں کو دیکھتے ہوئے انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ تو یہ بہت بڑی جو ہے وہ ایک کامیابی تھی محمد بن قاسم کی۔ اور اس کے بعد جو انہوں نے دوسرا سٹیپ اٹھایا وہ تھا تعلیم۔ تعلیم کی غرض سے جو ہے وہ محمد بن قاسم نے مدرسے قائم کیے، تعلیم دینے کے لیے، یہاں کے لوگوں کو تعلیم دینے کے لیے انہوں نے مدرسے قائم کیے۔ اور اس میں کیا کیا کہ ہندی کتابوں کا عربی ترجمہ، ہندی کتابوں کا عربی ترجمہ جو ہے وہ انہوں نے کیا۔ اور اس کے بعد یہاں پہ جب سندھ جو ہے وہ فتح ہو گیا، فتح سندھ کے بعد بے شمار علماء، تاجر اور صنعت کاروں نے رہائش اختیار کر لی، یہاں پہ آ کے آباد ہو گئے۔ فتح سندھ کے بعد جب محمد بن قاسم نے سندھ کو فتح کیا تو بے شمار علماء، تاجر اور صنعت کار آ کر یہاں پر رہنے لگے، انہوں نے اپنی رہائش یہاں پر اختیار کی۔ اور ایک اور فائدہ ہوا کہ تجارت، آپ یہاں پہ ہیڈنگ دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی، یہاں پہ تعلیم ہے، یہاں پہ آبادکاری ہے، آپ دے سکتے ہیں ہیڈنگ، اس کے بعد تجارت ہے۔ تو ایشیا جو تھا، مشرقی ایشیا، جو تھا اس کے ساحلی علاقوں کے ساتھ، ٹھیک ہے جی، مشرقی ایشیا کے ساحلی علاقوں کے ساتھ جو ہے وہ عربوں کی تجارت میں اضافہ ہوا۔ اب لوگ اعتماد کرنے لگے محمد بن قاسم پر، اس کے ساتھیوں پر، اور مشرقی ایشیا کے جو ساحلی علاقے تھے وہاں سے لوگوں نے جو ہے وہ عربوں کے ساتھ تجارت کو بڑھانے کا فیصلہ کیا، اور تجارت جو ہے وہ بڑھنا شروع ہو گئی۔ تو یہ تھا اسٹوڈنٹ آج کا آپ کا لیکچر، اس کو ذرا ریوائز کرتے ہیں، غور سے دیکھنا ہے۔ اس کے پہلے آپ نے حملے کے جو وجوہات تھیں وہ آپ نے پڑھی۔ اثرات جو ہیں وہ سندھ پر جب حملہ کیا محمد بن قاسم نے 712 میں سندھ کو فتح کیا تھا، تو اس پر جب حملہ کیا تو یہاں پہ کیا تھا، بیک گراؤنڈ کی ہندوؤں کی جارحداری تھی، یہاں پہ ذات پات کا سسٹم تھا، اور یہاں پہ سندھ کے لوگوں نے اس وجہ سے محمد بن قاسم کو جو ہے وہ خوش آمدید کہا، اور محمد بن قاسم نے فتح کرنے کے بعد سب سے پہلے جو نظام رائج کیا، انصاف اور عدل کا نظام رائج کیا اس نے، اور اس کا رد عمل کیا ہوا کہ جو ہندو معاشرہ تھا بہت زیادہ متاثر ہوا، اور جو نچلی ذات کے لوگ تھے، غریب طبقہ تھا، جو شودر تھے، انہوں نے جو ہے وہ اخلاق اور رواداری دیکھتے ہوئے جو ہے اسلام قبول کرنا شروع کر دیا۔ اس کے بعد تعلیم جو ایک اہم پوائنٹ تھا، محمد بن قاسم نے تعلیم کے لیے یہاں پہ مدرسے قائم کیے، اور ہندی جو کتابیں تھیں ان کا عربی میں ترجمہ کروایا۔ اس کے بعد آبادکاری ہے، فتح سندھ کے بعد لوگ بے شمار علماء، صنعت کار اور تاجر یہاں پر آ کر آباد ہونا شروع ہو گیا۔ اس کے بعد تجارت ہے، تو تجارت مشرقی ایشیا کے ساحلی علاقوں کے جو لوگ تھے وہاں سے ان لوگوں نے عربوں کے ساتھ تجارت
کو بڑھانے کا فیصلہ کیا اور اس کے بعد وہ تجارت کو بڑھاتے چلے گئے، جس کی وجہ سے عربوں کو اور ان کو بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوا۔ تو یہ تھا اسٹوڈنٹ آج کا آپ کا لیکچر۔ انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ لیکچر میں دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔